وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيْوَانُ أَوْ كَبُرَ وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيْوَانُ أَوْ كَبُرَ وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا اور اگر جانور پھول جائے فیہا کنویں میں، پھول جائے، اور اگر جانور پھول جائے کنویں میں، او تفسخ یا پھٹ جائے، اور اگر جانور پھول جائے کنویں میں، او تفسخ یا پھٹ جائے، نزیح جمیع ما فیہا نکالا جائے گا اس تمام چیز کو جو اس میں ہے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ، با محاورہ ترجمہ کریں گے، نزیح جمیع ما فیہا نکالا جائے گا تمام پانی کو جو اس میں ہے۔ صغر الحیوان او کبرا، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ صغر الحیوان او کبرا، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جتنے بھی آپ نے ماقبل کے اندر یہ پڑھا کہ چوہا مر جائے یا چوہا ہو، چڑیا ہو، چھپکلی ہو، یا اسی طریقے سے کبوتر ہے، بلی ہے، مرغی ہے، یا کتا ہے، یا آدمی ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو، فرما رہے ہیں کہ اگر جانور کنویں کے اندر گر گیا ہو اور پھول گیا ہو، یا تو کاشر من شیوانن کی تمہیں پھوک ختمت ہوتا ہے، جب جانور زیادہ دیر تک پانی میں رہتا ہے تو اس کے اندر پھوک چڑھ جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پھوک زیادہ چڑھتی ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ تب یہ جتنے بھی جانور آپ نے ماقبل کے اندر پڑھے، ان میں سے جو بھی جانور کنویں کے اندر گر جائے گا اور گر کر مر گیا اور پھر اس کو وہ پھول گیا، اس کے اندر پھوک چڑھ گئی یا پھٹ گیا، تو فرما رہے ہیں کہ پورا پانی نکالا جائے گا، پورا پانی نکالا جائے گا۔ اتنا سمجھ لیجئے، پھر آگے میں بتاؤں گا، اسی سے ایک اور جزء آگے آ رہا ہے۔ صغر الحیوان او کبرا، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب چھوٹا حیوان کون ہے؟ آپ نے پڑھا ماقبل کے اندر، پہلا چھوٹا حیوان جو ہے وہ چوہا ہے۔ اب دیکھیں کہ چوہے کے برابر جسم و جسم میں کون کون جانور ہے۔ چوہا ہے، چڑیا ہے، بھجنگا ہے، چھپکلی ہے، چھوٹا چڑا بھی ہے، چڑیے کی شکل میں ہوتا ہے ایک اور جانور، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے کبوتر ہے، کبوتر کے برابر آپ دیکھ لو کون سے جانور آتا ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا مرغی ہے، مرغی کے برابر کون سا جانور آتا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ بلی ہے، بلی کے برابر کون سے جانور آتے ہیں؟ بہت سارے جانور آتے ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح کتا ہے، کتے کے برابر کون سا جانور ہے وہ دیکھ لیجئے، آدمی ہے اور بکری ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی جانور ہیں، یا اگر پھول کنویں کے اندر گر جائیں گے اور گر کر مر کر جو ہے پھر پھول گئے یا پھٹ گئے تو پورا کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ اب سوال آپ یہ کریں گے، بھائی کنویں کا پانی تو نیچے سے جاری رہتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی پورا پانی نکل گیا؟ تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ یا تو پانی کا کوئی ماہر ہونا چاہیے جو یہ بتا سکے کہ جس وقت یہ گرا ہے اس وقت کتنا پانی ہوگا، ماہر آبیات، تو وہ اس کا فیصلہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول آ رہا ہے کہ 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکالنا ہے تو پورا کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان۔ وعدد الدلاء، اور ڈولوں کی تعداد کا، یعتبر اعتبار کیا جائے گا، اور ڈول کی تعداد کا اعتبار کیا جائے گا، ترجمہ کریں گے، اور ڈول کی تعداد کا اعتبار کیا جائے گا بالدلو الوسط، اس درمیانی ڈول سے، المستعمل للآبار فی البلدان، جو شہروں میں کنووں پر استعمال ہوتا ہے۔ المستعمل، جو استعمال ہوتا ہو، للآبار کنووں پر، فی البلدان شہروں میں۔ وعدد الدلاء یعتبر،
اور ڈولوں کی تعداد کا اعتبار کیا جائے گا اس درمیانی ڈول سے. یہ ترجمہ کریں گے, اس درمیانی ڈول سے جو استعمال ہوتا ہے کنووں پر شہروں میں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آپ نے ما قبل کے اندر پڑھا کہ بھائی یہ جانور گرے گا تو 20 ڈول ہے یا 40 ڈول نکالنے ہیں یا 50 ڈول نکالنے ہیں, جتنے بھی ڈول نکالنے ہیں. اب ڈول تو ایک ڈول ہوتا ہے جو بڑا ڈول ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا ڈول ہوتا ہے, اور ایک ڈول ہوتا ہے جو درمیانہ ہوتا ہے, اور ایک ڈول ہوتا ہے جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اوسط درجے, یہ ادنا درجے کا ڈول ہوتا ہے. اب فرما رہے ہیں کہ بھائی کون سا ڈول معتبر ہوگا, آیا بڑے ڈول سے نکالنا ہے یا درمیانہ ڈول سے نکالنا ہے یا اس سے بھی چھوٹے والے ڈول سے نکالنا ہے. تو فرما رہے ہیں عام طور پر شہروں کے اندر کنووں پر جو ڈول استعمال ہوتا ہوگا اسی ڈول سے پانی نکالنا ہے. اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ درمیانہ ڈول ہوتا ہے, نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے, درمیانہ ہوتا ہے. وہی فرما رہے ہیں تو اب وہ درمیانہ ڈول ہے تب اسی ڈول سے پانی نکالا جائے گا. اب چاہے 30 ڈول نکالنے ہوں, چاہے 20 نکالنے ہوں, چاہے 40 نکالنے ہوں, جتنے بھی نکالنے ہوں وہ تو جانور پر منحصر ہے. جو جانور گرا ہوگا اسی اعتبار سے نکالنا ہوگا. اچھا, وعدد الدلائی, اور ڈولوں کی تعداد کا یعتبر اعتبار کیا جائے گا بالدلو الوسط, اس درمیانی ڈول سے. کیا ترجمہ کریں گے؟ بالدلو الوسط, اس درمیانی ڈول سے. المستعمل للآبار فی البلدانی, جو استعمال ہوتا ہے للآبار کنووں پر, فی البلدانی شہر میں. تو شہر کے اندر جو کنویں ہیں ان میں جو درمیانی ڈول استعمال ہوتا ہوگا وہی ڈول معتبر ہوگا اور اسی ڈول کی تعداد معتبر ہوگی. فَإِن نَزَحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ قَدْرُ مَا يَسَعُ مِنَ الدِّلَاءِ الْوَسْطِ اُحْتُصِبَ بِهِ. فَإِن نَزَحَ مِنْهَا, پس اگر نکالا اس میں سے پانی, بدلوٍ عظیم, بڑے ڈول سے. نزح ینزح کے معنی نکالنا, اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر معروف پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے پس اگر نکالا اس کنویں سے بدلوٍ عظیم, بڑے ڈول سے, یہ ترجمہ کریں گے اگر معروف پڑھیں گے. اور اگر نزیحہ پڑھیں گے مجہول تو ترجمہ کریں گے پس اگر نکالا جائے اس سے بڑے ڈول سے, پس اگر نکالا جائے اس سے بڑے ڈول سے. قدر ما, پانی کی وہ مقدار, یسع من الدلاء الوسط, جو سما سکتی ہو یا سما جاتی ہو درمیانی ڈول میں. پانی کی وہ مقدار جو سماتی ہو درمیانی ڈول میں. احتسب به, تو اس کا حساب لگایا جائے گا. احتسب به, اس کا کیا لگایا جائے گا؟ حساب لگایا جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھو, ایک ہے بڑا ڈول اور ایک ہے درمیانہ ڈول. اب اگر کسی نے بڑے ڈول سے پانی نکالا جو اعلیٰ درجے کا ڈول تھا جس میں پانی زیادہ آتا ہے, اگر اس نے بڑے ڈول سے پانی کی وہ مقدار نکالی جو چھوٹے ڈول میں آ سکتی ہے تو اس کا حساب لگایا جائے گا. مثلا درمیانی ڈول میں آتا ہے اتنا پانی, درمیانی ڈول میں اتنا پانی آتا ہے اور جو بڑا ڈول ہے تو اس میں اتنا پانی آتا ہے. تو اب اگر اس نے بڑے ڈول سے ایک ڈول نکالا تو سمجھا جائے گا کہ بھائی 2 ڈول ہو گئے. اب اگر درمیانی ڈول سے اس کو 20 ڈول نکالنے ہیں تو جو اونچے درجے کا ڈول ہے اس سے صرف 10 ہی نکالے گا. اور اگر چھوٹے ڈول سے اس کو 40 ڈول نکالنے ہیں تو بڑے ڈول کے اعتبار سے اس کو نکالنے ہیں 20 ڈول. اگر چھوٹے ڈول کے اعتبار سے اس کو نکالنے 60 ڈول تو بڑے ڈول کے اعتبار سے نکالے گا 30. تو اس کا حساب ایسے لگایا جائے گا. فَإِن نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ, پس اگر نکالا جائے اس سے بڑے ڈول سے قدر ما, پانی کی وہ مقدار, یسع من الدلاء الوسط, جو سما سکتی ہو درمیانی ڈول میں, جو سما جاتی ہو درمیانی ڈول میں. احتسب به, تو اس کا حساب لگایا جائے گا درمیانی ڈول سے کہ بھائی درمیانی ڈول میں اتنا پانی کتنا آ سکتا ہے. وَإِن كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا, اور اگر چشمہ جو ہے جاری ہو,
اب 20 ڈول یا 30 ڈول 40 50 60 نکالنا ممکن ہو، جو جتنے ڈول نکالیں گے اتنا پانی چڑھتا رہا ہے، چڑھ رہا ہے. تو وَإِنْ كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا، اور اگر ڈول جاری ہو، لا ينزح، پانی نکالا نہ جا سکتا ہو، پانی نکالنا مشکل ہو، ممکن ہو، وَوَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا، اور واجب ہے اس پانی کا نکالنا اس سے، کہ بھائی تو وَوَجَبَ نُزِحَ مَا فِيهَا، اور واجب ہے نزح ما فیہا پڑھیں گے، اور واجب ہے اس تمام کا نکالنا جو اس میں، یعنی واجب ہے پانی کا نکالنا. تو اخرجو، تو نکالو تم، مقدار ما فیہا من الماء، پانی کی وہ مقدار جو اس کے اندر ہے، پانی کی وہ مقدار جو اس کے اندر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کنواں جو ہے وہ جاری ہے، چشمے دار کنواں، جس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے چشمے دار کنواں، کہ نیچے سے جاری ہے پانی. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر کنواں جاری ہو، نیچے سے پانی آ رہا ہو اور پانی نکالنا مشکل ہو جائے، بھائی کتنا نکالیں گے، تو اور پانی کا نکالنا ضروری بھی ہے کیونکہ ناپاکی گر گئی ہے. وجب نزح ما فیہا، اور واجب ہے نکالنا اس چیز کا جو اس میں، یعنی پانی کا نکالنا واجب ہے، تبھی تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا. تو فرما رہے ہیں کہ پانی کی وہ مقدار نکالو جو اس میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ پانی کی مقدار کتنی تھی جس وقت یہ چوہا گرا تھا یا جانور گرا تھا؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ کسی ماہر سے رابطہ کرنا ہے، کہ وہ بتا سکتا ہے کہ جس وقت یہ جانور گرا ہے تو اس وقت پانی کتنا تھا اس کے اندر، وہ بتا سکتا ہے. اور بتا سکتے ہیں ماہرین جو ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. اور وہ کیسے بتائیں گے آپ کو؟ وہ پہلے جانور کو دیکھیں گے، یا تازہ ہے یا یہ پھولا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے، اس انداز سے اس اعتبار سے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ جانور کب گرا ہوگا. اور اگر وہ اندازہ لگا لیں گے کہ جانور جو ہے گزشتہ کل گرا ہے، تو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ کل کتنا پانی ہوگا اس کے اندر. ماہرین ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا. تو وہی فرما رہے وَإِنْ كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا، اور اگر کنواں جاری ہو، لا ينزح، پانی نہیں نکالا جا سکتا ہو، یہ ترجمہ کریں گے، یعنی پانی کا نکالنا مشکل ہو جائے، کتنا نکالنا ہے. وجب نزح ما فیہا، اور واجب ہے اس پانی کا نکالنا جو اس میں ہے. اخرجوا مقدار ما فیہا من الماء، تو نکالو تم پانی کی وہ مقدار جو اس میں ہے. یہ با محاورہ ترجمہ کریں گے، لفظ بلا ترجمہ کریں گے. اخرجوا، نکالو تم، مقدار ما، اس چیز کی مقدار، فیہا جو اس کے اندر ہے، من الماء یعنی پانی، تو پانی کی وہ مقدار نکالو جو اس کے اندر تھی. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کو تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ پانی کا کتنا ہے کتنا نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکالا جائے گا اور کنواں پاک ہو جائے گا. وعن محمد ابن الحسن رحمہ اللہ تعالی، اور محمد ابن حسن رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، انہ قال، وہ فرماتے ہیں، ینزح منہا، نکالا جائے گا اس سے، 100 دلوین الی 300، 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک، 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک. 200 ڈول نکالنا واجب ہے اور 300 ڈول نکالنا مستحب ہے. ادھر تک سمجھ میں آ گیا؟ اگر کچھ رہا ہوگا تو بتا سکتے بیچ میں بھی آپ. چلیں آگے پڑھو آگے میں. وَإِذَا وَجَدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرَهَا، وَإِذَا وُجِدَ پڑھیں گے مجھول، اور جب پایا جائے فی البیر، کنویں کے اندر، فَارَةٌ مَيْتَةٌ، مرا ہوا چوہا کنویں کے اندر پایا جائے، او غیرہا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور، چوہا ہے، چڑیا ہے، چھپکلی ہے، ممولا ہے، بجھنگا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے کبوتر ہے، بلی ہے، مرغی ہے، کتا ہے، آدمی ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں ہے کب گرا ہے لیکن کنویں کے اندر پایا گیا. وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِيرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ، اور جب پایا جائے کنویں کے اندر مرا ہوا چوہا، او غیر، یا اس کے علاوہ، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، اور لوگ نہیں جانتے کہ یہ کب گرا ہے. وَلَن تَنْتَفِخ، اور وہ پھولا بھی نہیں ہے. وَلَمْ تَنْتَفِخ، اور وہ پھولا بھی نہیں ہے. وَلَمْ تَنْفَسِخ، اور وہ پھٹا بھی نہیں ہے. تر و تازہ ہے لیکن مرا ہوا ہے، تر و تازہ، پھولا بھی نہیں ہے اور پھٹا بھی نہیں ہے. اعادوا صلاۃ یوم ولیلۃ، تو لوگ اعادہ کریں گے ایک دن اور ایک رات کی نماز کا.
لوگ اعادہ کریں گے ایک دن اور ایک رات کی نماز کا. اذا کانوا توضؤوا منہا، جب لوگوں نے اس سے وضو کیا ہوگا. وغسلوا کل شیء، اور وہ دھوئیں گے ہر اس چیز کو اصابہ ماؤہا، جس کو اس کا پانی پہنچا ہو، جس کو اس کا پانی پہنچا ہو. ترجمہ دیکھ لیں آپ. وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ، اور جب پایا جائے کنویں کے اندر مرا ہوا چوہا او غیرہ یا اس کے علاوہ، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، اور وہ نہیں جانتے ہیں کہ کب گرا ہے. وَلَمْ تَنْتَفِخْ، اور نہ وہ پھولا ہے. وَلَمْ تَنْفَسِخْ، اور نہ وہ پھٹا ہے. أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو لوگ اعادہ کریں گے ایک دن اور ایک رات کی نماز کا. اذا توضؤوا منہا، جبکہ انہوں نے اسے وضو کیا ہو. وغسلوا کل شیء، اور دھوئیں گے کل شیء، ہر چیز کو اصابہ ماؤہا، جس کو اس کا پانی پہنچا ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کوئی جانور کنویں کے اندر پایا گیا مرا ہوا، لیکن پھولا بھی نہیں ہے اور پھٹا بھی نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ ایک دن ایک رات پہلے گرا ہے، یہ ایک دن ایک رات پہلے. اب ظاہر سی بات ہے، چاہے وہ کنواں ہو، چاہے وہ ٹنکی ہو، چاہے وہ کوئی دوسری چیز ہو، تو کہتے ہیں اگر لوگوں نے اس سے وضو کیا ہو تو وہ، اور وضو کر کے نمازیں پڑھی ہوں، تو اب وہ نمازیں دہرائیں گے. ایک دن ایک رات کی نماز دہرانی ہے، اور اس پانی سے جو چیز بھی دھوئی ہوگی اس چیز کو دوبارہ دھونا ہے. اسی کا ترجمہ کیا، اور دھوئیں گے ہر اس چیز کو جس کو اس کا پانی پہنچا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کو اس پانی سے دھویا ہو اس چیز کو دوبارہ دھوئیں گے. اب اگر یہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو سمجھا جائے گا یہ پرانا ہے، سمجھا جائے گا یہ پرانا ہے، تو یہ حساب لگایا جائے گا کہ یہ 3 دن 3 رات پہلے گرا ہوگا. اب جو ہے لوگ جو ہیں 3 دن 3 رات تک جو نمازیں ہیں وہ لوٹائیں گے، اور 3 دن 3 رات تک جن جن چیزوں کو انہوں نے دھویا ہوگا ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ دھونا ہے. تو گویا کہ پھولنا اور نہ پھٹنا، تندرست رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا، لیکن ہے مرا ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تازہ ہی گرا ہے، اس کے اندر گزشتہ کل گرا ہوگا، ایک دن پہلے گرا ہوگا. اور پھول جانا یا پھٹ جانا یہ پرانا ہونے کی دلیل ہے کہ شاید یہ 3 دن 2-3 دن پہلے گرا ہوگا، لہٰذا جو ہے اب 3 دن 3 رات کی نمازوں کے ادا بھی کرنا اور تمام چیزوں کو دھونا ہے. دیکھیں، وغسلوا کل شیء اصابہ ماؤہا، اور وہ دھوئیں گے ہر اس چیز کو جس کو پہنچا ہوگا اس کا پانی. وَإِنِ انْتَفَخَتْ، اور اگر جانور پھول گیا ہو، او تفسخت، یا پھٹ گیا ہو، اعادوا صلاۃ 3 ایام ولیالیہا، اعادہ کریں گے 3 دن اور 3 رات کی نماز کا. اعادوا صلاۃ 3 ایام ولیالیہا، 3 دن 3 رات کی نماز کا کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے. فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء، ان پر کسی چیز کا اعادہ نہیں ہے، حتی یتحققوا، یہاں تک کہ وہ ثابت کریں گے، تحقیق کریں گے، متى وقعت، یہ کب گرا ہے.